بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ دور کرنے کا علاج معلوم ہونا چاہیے۔ غصہ بھی روگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے خود اپنے آپ کو بھی نقصان ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھی غصہ پیدا ہوتا ہے۔ سفرہ کے جوش سے کبھی کبھی اس کی زیادتی سے روح اور حرارت غریزی باہر آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بخار، سر درد، خفقان، غشی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے روگ پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہاں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ کفریہ باتیں زبان سے نکلنے لگتی ہیں۔ ایسے آدمی کی عزت اور مان سمان لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتا ہے اور ایسے آدمی کے بہت سے دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست کم۔ غصہ، جلن، نفرت، حسد جیسے روگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اگر طاقت حاصل ہو تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، غصہ وہ چنگاری ہے جو آدمیوں کے دلوں میں سلگائی جاتی ہے اور غصے کی آگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، رنگ بدلنے لگتا ہے اور پورا جسم جوش میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غصہ ایک آگ ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے لیکن پھر بدن پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس آگ سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر غصہ آ ہی جائے تو حدیث میں اس کے 3 علاج بیان ہوئے ہیں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں۔ یہ علاج طب یونانی کے بھی مطابق ہے۔ اتیف حکیم علی شیرازی قانون کی ویاخیا میں لکھتے ہیں کہ غصے کی حالت میں روح اور حرارت غریزی انسان کی حرکت میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ٹھنڈا پانی پینے سے یا بدن پر ڈالنے سے پوری طرح فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ غصے کے وقت آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ لیٹ جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ آدمی ونمرتا کرنے لگے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر آگ سے کیوں کھیلتا ہے۔ زمین کو دیکھ اس پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں اور گندگی ڈالتے ہیں اور زمین ہر چیز کو سہن کرتی ہے۔ تجھے بھی چاہیے کہ تو جس چیز سے بنا ہے یعنی مٹی سے، اسی کی حرص کر، تجھے آگ سے کیا کام، کیونکہ یہ آگ ہی تھی جس نے شیطان کو کافر اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا علاج یہ بتایا ہے کہ غصے کے وقت اللہ کو یاد کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ کرنا شیطان کی سنت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے اسی نے غصہ کیا تھا جس کے کارن وہ اپنے اس حال کو پہنچا۔ اس گھٹنا سے عبرت حاصل کر کے غصہ کو دور کریں، اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ خدا کو یاد کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دن بھر خدا کی نافرمانی اور گناہ کرتا رہتا ہے اور خدا تعالی ہر طرح کی قدرت کے باوجود معاف کرتے رہتے ہیں، اور تو جو بالکل ہی مجبور و محتاج مخلوق ہے، تجھے بھی چاہیے کہ ہر وقت معافی مانگتا رہا کرے تاکہ قیامت کے دن تیرے گناہ معاف ہوں۔